تو پچھلے سال ڈاکٹر صاحب نے ایک سیریز کی تھی محققین قرآن. اسی کے سمجھیے سلسلے میں جب 3 محققین کو دیکھا تھا تو اسی سیریز میں آج کی نشست میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن پر ہونے والی تحقیق کے حوالے سے 3 مختلف موضوعات ہمارے ذہن میں تھے کہ ایک تو یہ خیال تھا کہ ہمارے ہاں قرآن کی ایک فلسافیکل ریڈنگ کا بھی ایک ٹرینڈ پیدا ہوا پچھلی صدی کے اندر بہت زیادہ. تو اس انداز میں قرآن پر کام کرنے والوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے تو 1-2 آپشنز، اور اس پہ ایک جو تھی پچھلے رمضان کے اندر بھی اور اس دفعہ بھی کہ یہ محققین قرآن جو ہیں ان کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے، برصغیر پاک و ہند سے ہو. یہ بھی ہمارے سیریز کا حصہ تھا، لازم تھا اس میں. تو پچھلے رمضان کے بھی تینوں اسکالرز پاکستان اور ہندوستان سے، مطلب ہے ساؤتھ ایشیا سے ہی تھے، اور اس دفعہ بھی یہی سوچ کر تو پھر برصغیر پاک و ہند میں فلسافیکل ریڈنگ آف دا قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ایک بڑا اہم نام تھے، ڈاکٹر برہان فاروقی بڑا اہم نام تھے. تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب بھی ممکن تھا. پھر اسی طرح ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ فیمنسٹک ریڈنگ آف دا قرآن، اس پہ بھی اسلامک فیمنسٹ نے کافی کام کیا ہے، اور پاکستان سے ہی پھر اس حوالے سے اب بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلی گئی. تو آسما برلاس کا کام بھی، وہ بھی فیمنسٹک ریڈنگ کے حوالے سے ہے قرآن کی، تو وہ بھی ایک موضوع ہو سکتا تھا. لیکن پھر ایک تیسری آپشن تھی ایک اور خاص طرح کی ریڈنگ قرآن کی، تو جس کا آج ہم زیادہ تذکرہ کریں گے. تو ہم نے اس تیسرے جو قرآن پر تحقیق کا اسلوب ہے، قرآن کے مطالعے کا ایک انداز ہے، تو اس حوالے سے جب ایک اسکالر کا انتخاب کیا تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ان اسکالر کا انتخاب بھی اور قرآن کی اس خاص ریڈنگ کا جس کا ہم آج تعارف کروانے جا رہے ہیں، اس کا اپنی ایک اہمیت ہے کہ قرآن کی بقیہ 2 ریڈنگز جو تھیں جن کی ہم نے بات کی، کہ ان میں سے بھی ایک موضوع بنانے کا سوچا. تو ان کے جواز کی بنیاد بھی اصل میں قرآن کی اسی ریڈنگ پر ہی رکھی جاتی ہے کہ جس کا ہم آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس ریڈنگ کو بھی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پر جو اوورآل تحقیق اور ان کی جو خدمات اور ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اس وجہ سے اس موضوع کا بھی انتخاب جو ہے زیادہ ہم نے اس کی ترجیح سمجھی. تو کیونکہ اس میں کچھ اصولی باتیں ہیں جو قرآن کی دوسری ریڈنگز کے حوالے سے بھی، اس کی فیمنسٹک ریڈنگ اور اس کی فلسافیکل ریڈنگ یا حکیمانہ مطالعہ جو قرآن کا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اصولی باتیں جو ہیں وہ ہمیں تھانوی صاحب کے کام سے وہ ملیں گی. تو تھانوی صاحب کا جو قرآن کے حوالے سے کام ہے وہ بہت وسیع ہے. آج کیونکہ وقت کی بھی ایک پابندی ہے کہ 30-35 منٹ کا ہمارا یہ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے 10 منٹ، 45 منٹ کا سیشن ہے. تو اس وجہ سے میں نے بھی اس تھانوی صاحب کی قرآن کے حوالے سے تمام کنٹریبیوشن یا خدمات کا جائزہ لینے کی بجائے اور اس پہ بات کرنے کی بجائے ان کی قرآن کے حوالے سے ایک مخصوص جو کنٹریبیوشن یا خدمت ہے، ان کی بے شمار کنٹریبیوشنز میں سے تو صرف اس کو ہی ہم آج موضوع بنائیں گے. تو اپنی وقت کی وجہ سے اور سہولت کے لیے، تو ویسے تو ان کے اوپر مختلف پہلوؤں سے قرآن پہ ان کا جو کام ہے تو بہت زیادہ کام کیا انہوں نے،
اس قرآن کے تراجم کے حوالے سے بھی، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بھی. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ ایک خاص دور میں کیا ہوا کام ہے ویسے تو، اور یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو دور تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ سیشنز میں یہ بات کرتے رہے یہاں پر، کہ ان سے پہلے کے ادوار کے 17ویں یا 18ویں صدی کے جو ہمارے علماء تھے، ان کو ایک چیلنج جو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ مسلم جو بادشاہت تھی یا مسلم حکومت تھی، تو اس کے خاتمے کی طرف بات جا رہی تھی ہندوستان میں. تو ایسے حالات میں علماء کا ایک خاص کردار تھا جو انہیں ادا کرنا تھا، کہ یہاں پر ان علوم جو تھے اور یہاں پر مسلم معاشرہ جو تھا اس کو لے کے چلنا، اس حکومتی پیٹرنیج کے بغیر، اس ریاستی پیٹرنیج کے بغیر، اس بادشاہت کی پیٹرنیج کے بغیر. تو یہ ایک چیلنج تھا اس دور کے علماء کا. جیسے ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی پر بات کی تو اس میں ہمارے سامنے یہ چیز تھی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا جو دور ہے تو وہ کالونیل پیریڈ ہے ان کا. تو نوآبادیاتی دور اور یہ جو استعماری وقت تھا، تو اس دور میں ان کو ایک اور خاص چیلنج درپیش تھا کہ یہ کالونیل ماڈرنٹی کا غلبہ ہو چکا تھا ہندوستان میں، اور اب علماء کے یوں سمجھ درپیش تھا وہ اس کالونیل ماڈرنٹی کے اندر سروائیو کرنے کا چیلنج تھا. تو یہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے سامنے یہ ایک مرحلہ تھا، اور یہ چیلنج امت مسلمہ کو یا مسلم اسکالرشپ کو درپیش سب سے بڑا یہ چیلنج تھا. تو کالونیل ماڈرنٹی سے سروائیو کرنا اور اس سے بچنا، اور اپنی جو پری کالونیل جو اسلام کی کنسٹرکٹ تھی اور جو ہمارا روایتی اسلام تھا اس کی حفاظت کرنا اس کالونیل ماڈرنٹی کے غلبے کے دور میں، اور اس کو بچا کر آگے لے کے چلنا. تو یہ بڑی ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا ان کو جو تو ایسے میں ان کے کام کے اوپر جو ویسٹرن اسکالرشپ ہے ان کی طرف سے کیا گیا جو کام ہوتا ہے اس میں ان کا جائزہ پھر اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ اس کالونیل ماڈرنٹی کے اسپیل کے اندر سروائیو کرنے والے چند لوگوں میں سے، اور ایک بڑا نام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سروائیول کے لیے کافی ساری تھیریز ان کے حوالے سے، پھر جیسے ان کی علم کے حوالے سے تھیورائزیشن ہے کہ علم کو ایک ایپسٹیم کے طور پہ بھی اور ایک ایپسٹمالوجی کے طور پر بھی وہ کیسے لے کے چلے، اور اس حوالے سے ان کو پھر لیبل کیا جاتا ہے ویسٹرن اسکالرشپ میں، یوں کہہ لیں کہ شریعہ مائنڈڈ صوفی کے طور پر. تو جنہوں نے مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہماری مسلم جو علماء اور مسلم صوفیہ کی جو دو سٹریمز چلی آ رہی تھیں تو ان کا ایک فیوژن کریٹ کیا، اور تصوف کا بھی وہ رنگ کہ جو شریعہ مائنڈڈ تھا اس انداز میں ویسٹ کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور نو ڈاؤٹ ان کے کام کے اندر وہ ایک عالم دین بھی تھے، وہ ایک اسکالر بھی تھے، ان کا فتاوی کے حوالے سے بھی کام تھا، اور وہ ایک جورسٹ کے طور پہ بھی ان کا کام ہے. تو بے شمار پہلو ہیں جن سے انہوں نے کام کیا، اور ان کی قرآن کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کالونیل ماڈرنٹی کے دور کے اندر، نو ڈاؤٹ ان کی اپنی جو بہت اہم تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن جو ہے، تو اس کے حواشی کے اندر بھی یہ سارے رنگ موجود ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ وہ فقہی رنگ جو ہے، اس کا لغوی رنگ جو ہے وہ بھی ہے، اور مطلب ایک عالم اور ایک اس اعتبار سے بھی ان کی وہاں پر کنٹریبیوشن نظر آتی ہے ان حواشی کے اندر ان کی تفسیر بیان القرآن کے. اور ساتھ
ایک صوفیانہ رنگ کے حواشی بھی علیحدہ سے انہوں نے اس کے اندر، وہ بھی ایک حاشیہ ساتھ ساتھ چلتا ہے تمام صورتوں کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ تو درست ہے کہ شریعت اور طریقت ان کی قرآن کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بھی ان دونوں رخ پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور قرآن کا ان کا جو کنٹریبیوشن اور خدمت تھی، جیسے ہم نے کہا کہ کالونیل ماڈرنٹی کے دور پہ جو دیگر رسپانسز آئے اس دور کے اور مسلم اسکالرس کے، یا پھر اس دور کا ایک جو ٹرینڈ تھا اس صورتحال کے حوالے سے، تو ایک خاص قسم کی ریڈکشنزم کریٹ ہوئی وہاں پر، اور وہ یہ تھا کہ ایک تو اسکرپچر کے اوپر ذرا اصرار بڑھا مسلم اسکالرس کا، اور پھر اسکرپچر کے حوالے سے بھی زیادہ آپ یوں کہہ لیں کہ جورسپروڈنس کی اہمیت ذرا زیادہ ہوئی۔ تو اسکرپچر اور جورسپروڈنس یہ ایک کمبینیشن تھا کہ جس کی حد تک اسلام کو ریڈیوس کر دیا مسلم کچھ اسکالرز نے، اور قرآن کی بھی کچھ ریڈنگز جو ہونی شروع ہوئیں وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ پھر وہ ایک اسکرپچر کے طور پہ قرآن کو جب لیا جاتا تو اس کے صرف جورسٹک ریڈنگز جو تھیں، یہ ایک ٹرینڈ آیا، اور یہ ایک رجحان مسلم اسکالرشپ کا اس کالونیل ماڈرنٹی کے اندر جو ایک جنرل ٹرینڈ تھا وہ تو یہ تھا۔ لیکن تھانوی صاحب اس سے بھی ذرا اوپر اٹھے اور اس ریڈکشنزم کو قبول نہ کیا انہوں نے، اور ایک زیادہ براڈر رسپانس دیا اس کالونیل ماڈرنٹی کو اپنی قرآنک کنٹریبیوشن کے حوالے سے بھی۔ اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے تو وہ اگر ہم کہیں اس کو، اور اس کا جو حصہ جس کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اسی نشست کے اندر، اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ وہ مسٹک ریڈنگ آف دا قرآن ہے، تو قرآن کی یہ والی اسٹڈی جو ہے تو یہ ایک اس ریڈکشن سے نکالنے کا بھی باعث تھی اس دور کے اندر کہ قرآن کے صرف جیورسٹک مطالعے کی بجائے قرآن کا ایک مسٹک مطالعہ بھی کیا جائے، ایک مسٹیکل اسٹڈی، اس کی ایک مسٹیکل ریڈنگ بھی کی جائے۔ اور قرآن کی یہ مسٹیکل ریڈنگ ہماری روایت کے اندر پہلے سے موجود تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک نئی ریڈنگ تھی، بلکہ اور یہ ریڈنگ نہ صرف پہلے سے موجود تھی بلکہ ہمارے ہاں جو منقول تفاسیر کا جو رجحان تھا اور جو ہماری تفسیر بالمعصور کی روایت تھی، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹیکسچول یا ظاہری جو معنی اور مفاہیم تھے قرآن کے، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مسٹک ریڈنگ کا جو رجحان تھا وہ بھی شروع سے تھا، اور اس کے جو امکانات تھے یا یوں کہہ لیں تھا وہ تو دور شروع کا تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ بعد میں جا کے، یہ کہ نبی سے ہی قرآن کی یہ مسٹک ریڈنگ جو تھی یہ ثابت ہے، یا یوں ہم کہہ لیں کہ سنت سے قرآن کی مسٹک ریڈنگ جو تھی اس کا اثبات بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس میں ایک تو ایک حدیث کے حوالے سے حدیث مرسل ہے، وہ حضرت امام حسن کے حوالے سے وہ ان سے مروی ہے غالباً، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے اور ہر لفظ کا ایک باطن بھی ہے۔ تو ایک اور حدیث مرفوع بھی اسی مفہوم کے اندر، اسی معنی کے اندر وہ بھی اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بھی، پھر دوسرا ایک واقعہ یا کچھ واقعات ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو یہی ان قرآنی الفاظ اور قرآنی آیات کی اس باطن کی جو ایک باطنی جو ریڈنگ ہے اس کو مسٹک ریڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک جو اس حوالے میں بڑا اہم حوالہ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ دو احادیث کے حوالے سے انہوں نے جب ایک کومنٹ کیا
تو اس کومنٹ کے اندر اور وہ احادیث اور اس بات کا ذکر الفاظ الکبیر میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، ان احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کومنٹ کیا تو اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث کا بیان کیا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ یعنی تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں نہ لکھا جا چکا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو یہ بھی اصل میں ایک اور حدیث ہے جس کے رسپانس میں یہ واقعہ ہوا اور اس پر یہ کومنٹ آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر اصل میں ایک اور حدیث اس حوالے سے موجود ہے کہ عمل کرو کہ ہر شخص کے لیے ان اعمال کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا تو ان کے حوالے سے مطلب ہے اللہ ان کے لیے ان کے اعمال کو آسان کر دے گا کہ جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور جو شخص اہل سعادت کے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق ہوگی اس کو، اور جو بدبخت ہوگا اس کو بدبختوں کے اعمال کی توفیق ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آگے ایک جو گفتگو بڑھائی، تو یہ ایک دوسری حدیث کے طور پہ ہمیں یہ جس کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ عمل نہ کریں، بلکہ عمل کرنے سے آپ کو ایک توفیق ملتی ہے، تو وہ جیسے ڈیزائرڈ ہے اس کے مطابق آپ کو ایک توفیق ہوگی، تو عمل تو کرنا چاہیے، یہ بات کی۔ اور یہ بات کرنے کے ساتھ پھر قرآن کی ایک آیت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنائی وہاں پر موجود جو صحابہ اور اہل بیت تھے جو لوگ۔ تو اس آیت کا جو شاہ صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ وہ آیت ایسے تھی کہ اما من اطاع واتقى وصدق بالحسنى فسييسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اب یہ جو آیت تھی کہ اس آیت کے اندر تو بظاہر تقدیر کا ذکر نہیں تھا، اور آیت کے جو ظاہری مفہوم تھا اور اس سے جس بات کی دلالت ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ آتاؤ تقوی سے جنت آسان ہو جاتی ہے اور بخل و استغنا سے دوزخ آسان ہو جاتی ہے۔ تقوی سے جنت آسان ہوتی ہے اور بخل سے جو ہے وہ دوزخ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علم کے اس آیت کے مضمون سے حدیث کے مفہوم پر استشہاد فرمایا ہے، اور مقصود تشبیہ دینا ہے کہ جیسے بعض اعمال کے واسطہ سے بعض کے لیے جنت اور بعض کے لیے دوزخ کو آسان کر دیا ہے، اسی طرح تقدیر کے واسطہ سے بھی بعض کے لیے اعمال صالح کو بعض کے لیے معاصی کو آسان کر دیا ہے، کسی کے لیے اعمال صالح کو اور کسی کے لیے معاصی کو۔ تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ جس کو ہم آج مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے جو قرآن کے جو کام کو مسٹیکل ریڈنگ آف دا قرآن کہہ رہے ہیں، اور ہماری اسلامی روایت کے اندر پہلے بھی اس طرح کی ریڈنگز موجود ہیں، تو اس طرح کی ایک ریڈنگ کی مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بتایا کہ اس میں ایک خاص حکم جو ہے اس آیت میں جو موجود ہے اس کے کمپیریٹیو حکم کے طور پر انہوں نے وہ آیت بیان کر دی کہ اس میں کچھ تقدیر کے حوالے سے جو اس کے ساتھ نسبتیں تھیں اعمال کی، وہ اور کانٹیکسٹ میں اگرچہ ہوئی بات تھی، لیکن ان نسبتوں کو اور ان تعلق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک ایسی حدیث کوٹ کر دی جو بظاہر اس موقع کے لیے نہیں تھی، لیکن اس تعلق اور اس کمپیریزن اور اس نسبت کی بنیاد پر اس کی ایک ریلیونس جو کہ ایک طرح کی ایک باطنی ریلیونس تھی تو وہ بیان کر دی۔ تو یہ ایک پریکٹس ہمارے
سنت سے بھی اس حضرت شاہ ولی اللہ کی الفاظ الکبیر کی اس مثال کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس سے بھی نظر آتی ہے۔ تو بعد میں صحابہ کے ہاں بھی جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو آیت جب نازل ہوئی تو کچھ صحابہ نے اس پہ خوشیاں منائیں کہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس کی جو مدلول تھا جس بات کی وہ آیت ایک دلالت کر رہی تھی کہ تکمیل دین ہو رہی ہے تو اور اتمام نعمت ہو رہا ہے، تو بڑی یہ خوشخبری تھی اس کے اندر ویسے تو بظاہر۔ تو صحابہ اور اہل بیت اس پہ بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ جو صحابہ اور اہل بیت تھے وہ اس پہ رنجیدہ بھی ہو گئے۔ تو ان کی نظر اس آیت کی مسٹک ریڈنگ پہ تھی کہ اب یہ تکمیل دین ہو گئی ہے تو یہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی نوید ہے اصل میں۔ تو یہ سوچ کر ان کے اندر رنجیدگی پیدا ہوئی، تو کہ اب ان سے ایک جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے، اس آیت کا مفہوم انہیں یہ سمجھ آیا۔ تو اب یہ ایک مسٹیکل ریڈنگ آف دا قرآن تھی جو صحابہ نے، جس کی بنیاد پر وہ رنجیدہ ہو گئے۔ اس کے ظاہری معنی بالکل اور ہیں، لیکن وہ مسٹیکل ریڈنگ جو تھی وہ بالکل ایک اور کیفیت دے رہی تھی۔ ظاہری معنی خوشی دے رہے تھے اتمام نعمت کے، اور اس کے جو باطنی مفاہیم سمجھ آ رہے تھے ان صحابہ کو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جو امکان اس میں نظر آ رہا تھا تو وہ ان کو رنجیدہ کر گئے۔ تو صحابہ کے ہاں بھی یہ تھی ترتیب۔ تو پھر بعد میں ہمارے کبائر صوفیہ کا جو ایک پریکٹس رہی اور باقاعدہ جو فارمل یوں کہہ لیں مسٹیکل ریڈنگز کی جو ہماری روایت تھی، اس میں پہلا بڑا نام تو حضرت سہیل تستری جو تھے، سہیل تستری، تو ان کی تفسیر القرآن الکریم جو تھی وہ پہلا بڑا کام ہے، پہلی مسٹیکل ریڈنگ جو اہم اس حوالے سے۔ ان کے بعد پھر اور مسٹیکل ریڈنگ جو تاریخ تصوف کے حوالے سے جو اہم نام ہیں تو سلیمی جو ہیں، تو ان کی بھی بالکل اس کے اوپر بہت ایک مسٹیکل ریڈنگ آف قرآن انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیلڈ کی۔ پھر اسی طرح ابن عربی نے بھی، ان کا بھی قرآن پر جو کام ہے اور وہ خاص وحدت الوجودی تناظر کے اندر ایک مسٹیکل ریڈنگ آف دا قرآن انہوں نے کی۔ پھر اسی آگے اکبری اسکول کے آگے کے لوگ جو تھے ان میں رزبہان باقلی کا کام جو تھا، ان کی مسٹیکل ریڈنگ آف قرآن یہ بھی بڑی معروف ہے۔ تو یہ روایت رہی مسٹیکل ریڈنگ آف دا قرآن کی۔ تو حضرت شاہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی اسی مسٹیکل ریڈنگ کو جو ایک پری کالونیل اور ٹریڈیشنل جو ایک ہمارا اسکالرشپ تھی اس ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے اس کالونیل ماڈرنٹی کے دور کے اندر کہ جب اسکرپچر کے اوپر زور اور زور بھی ایسا کہ صرف جو ہے جیورسٹک ریڈنگز کی طرف رجحان پیدا ہو گیا، تو ایسے میں ہی ساتھ یہ ایک مسٹیکل ریڈنگ کا جو ہے یہ بھی انہوں نے پیش کی عوام کے سامنے۔ اور یہ اصل میں قرآن کی جو ان کی تفسیر بیان القرآن ہے اس کے جو مختلف حواشی ہیں ان میں سے ایک حاشیہ یہ مسائل السلوک کے نام سے ہے، یہ والی مسٹیکل ریڈنگ جو ان کی قرآن کی۔ تو وہ قرآن کی ان کی تفسیر کے حاشیے کے طور پہ بھی ایک خاص حاشیے کے طور پہ بھی اس میں موجود ہے، اور علیحدہ سے بھی یہ پبلش ہو چکی ہے مسائل السلوک کے نام سے یہ مسٹیکل ریڈنگ ان کی اس مسٹیکل ریڈنگ کے حوالے سے تھانوی صاحب کیونکہ اپنے انداز میں یوں کہہ لیں کہ ایک تو وہ اس کالونیل ماڈرنٹی کو رسپونڈ کر رہے تھے، اور وہ ہمارے بر صغیر میں سب سے زیادہ کریٹیولی جن لوگوں نے اس کالونیل ماڈرنٹی کو رسپونڈ کیا ہے ان میں سے سمجھے جاتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی۔ تو یہ بھی ان کی ایک کریٹیو کنٹریبیوشن ہے جو ان کی مسٹیکل ریڈنگ تھی کہ جیورسٹک ریڈنگز تک ریڈیوس کر دیا گیا تھا جب قرآن کو، اور وہ بہت زیادہ شریعہ مائنڈڈ ہونے کے باوجود بھی ایک مسٹیکل ریڈنگ جو تھی قرآن کی وہ سامنے لے کے آ رہے تھے۔ تو اب یہ والی جو ایک مسٹیکل ریڈنگ آف دا قرآن تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی، اب اس کا اگر ہم جائزہ لیں کہ ایک طرف تو وہ اس روایت کو قائم رکھ رہے ہیں جو مسٹیکل ریڈنگ آف دا قرآن کی روایت ہے،
اور اس صرف جیورسٹک ریڈنگ کی حد تک جو ریڈیوس ہو گیا تھا اسلامک اسکالرشپ کا کام، اس دائرہ سے باہر نکال کر اور ایک طرح سے اس ماڈرنٹی کے اندر سروائیو کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ تھا کہ ایک علماء کے طور پر بھی اور صوفیہ کے طور پر بھی قرآن ہی کے ایک مطالعے کے ذریعے یہ دونوں لیڈرشپس جو ہیں، ان دونوں کو ایکوائر کرنا اس دور کے جو اسکالرشپ ہے ان کی یہ کنٹریبیوشن اس حوالے سے بھی تھی۔ دوسری طرف جو ایک بہت میں وقت تیمور صاحب کتنا ہمارا ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس میں ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مطلب، تو یہ کیونکہ میں پیجز جو آپ نے دکھانے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں جو گفتگو اس پہ ہے یہ 5 منٹ میں ختم کر کے یہ 2 صفحات میں نے اسی ٹیکسٹ میں سے مسائل السلوک کے، یوں کہہ لیں کہ سورۃ فاتحہ کی جو مسٹیکل ریڈنگ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، تھوڑا سا ہم اس کی ریڈنگ ایک دو آیات دیکھیں، یہ ساری کو ایک نظر دیکھ لیں، تو 10 منٹ ہم نے اس پہ لگانے ہیں یہ سوچ کر ذہن میں رکھ کے، تو میں 5 منٹ میں اپنی یہ بات مکمل کر کے ہم 10 منٹ اس کی کچھ مسٹیکل ریڈنگ کا ایک ہمارے سامنے ایک کچھ چیزیں آ جائیں۔ تو مسٹیکل ریڈنگ کے حوالے سے اب یہی نہیں کہ صرف انہوں نے یہ مسٹیکل ریڈنگ کر دی ہے، بلکہ یہ مسٹیکل ریڈنگ کی ان کی جو میتھڈالوجی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک تو جو میں نے جیسے کہا کہ فیمنسٹک ریڈنگ کی گنجائش بھی، اور ہمارے جو فلسافیکل ریڈنگز کے جو ٹرینڈز پیدا ہوئے پچھلی صدی میں، ان سب ریڈنگز کا جواز ہماری روایت سے جب ڈھونڈا جاتا ہے تو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے، کیونکہ مسٹیکل ریڈنگز کی کیونکہ ایک پریکٹس موجود تھی تو اس لیے فیمنسٹک ریڈنگز بھی ہو سکتی ہیں، فلسافیکل ریڈنگز بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میتھڈالوجی ہے اور ان کا بھی جو موقف ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ایک بیلنس کریٹ کیا ہے کہ مسٹیکل ریڈنگ کے تو وہ قائل ہیں اور کر رہے ہیں، اور مولانا تھانوی صرف قرآن ہی کی مسٹیکل ریڈنگ کی حد تک محدود نہیں رہے، انہوں نے حدیث کی بھی مسٹیکل ریڈنگ کی ہے، اور صرف قرآن و جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کالونیل ماڈرنٹی کا جو ایک ریڈکشنزم کا ٹرینڈ تھا نا کہ صرف قرآن تک محدود کر دو اور قرآن کے بھی صرف جیورسٹک مطالعے جو ہیں اس تک محدود کر دو، تو انہوں نے نو ڈاؤٹ قرآن کی بھی مسٹیکل ریڈنگ کی ہے، لیکن احادیث کی بھی کی، اور صرف احادیث کی ہی نہیں پرشین لٹریچر کی بھی مسٹیکل ریڈنگ کر کے دکھا دی، اور اس میں ان کی بہت ایک اہم کنٹریبیوشن اور بہت اعلیٰ کام ان کا پرشین لٹریچر پہ اور فارسی کی عاشقانہ شاعری کی ایک مسٹیکل ریڈنگ کر کے دکھانے کا جو کام انہوں نے کیا ہے، تو وہ اسی میتھڈالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو قرآن اور حدیث میں انہوں نے استعمال کی، تو وہ ان کا عرفان حافظ، دیوان حافظ کی ایک مسٹیکل ریڈنگ انہوں نے کر کے، ویسے ان کا مثنوی مانوی پہ بھی کام ہے، مولانا روم کے اوپر بھی، لیکن دیوان حافظ جو ہے ان کی جو مسٹیکل ریڈنگ ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک اسی میتھڈالوجی کا استعمال انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اب ان کا جو اس میتھڈالوجی کے حوالے سے خیال ہے، جیسے ہم نے کہا کہ پرانی مسٹیکل ریڈنگز جو تھیں، روایتی مسٹیکل ریڈنگز ہمارے پاس موجود تھیں، ان میں ایک تو یہ تھا کہ پریکٹس کے صرف متشابہات جو تھے، آیت متشابہات جو ہیں ان کو محکمات بنانے کے لیے کئی دفعہ ایک ریڈنگ مسٹیکل کی جاتی تھی، یہ ایک ٹرینڈ تھا۔ ایک ٹرینڈ یہ تھا ابن عربی کے ہاں، جیسے کہ ابن عربی تو اس بات کے قائل تھے کہ نہیں، قرآن کی ہر آیت کی مسٹیکل ریڈنگ ہو سکتی ہے، صرف متشابہات ہی کی نہیں، جو محکمات ہیں ان کی بھی ایک مسٹیکل ریڈنگ انہوں نے سب ہی کی سبھی ورسز آف قرآن کی۔ اور پھر بعد میں جیسے اکبری اسکول کے مختلف لوگ کرتے رہے، اور یہ کام کرنے والا جو ہے ایک عارف ہوتا تھا، ایک محقق ہوتا تھا جیسے آپ کہہ رہے تھے، تو اب بعد میں اکبری اسکول کے اندر ہی، ابن عربی کے اسکول کے اندر ہی جو لوگ تھے، بلکہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی، جیسے یہاں پر اکثر تذکرہ ہوتا رہتا ہے علامہ طباطبائی کا، تو علامہ طباطبائی کا تو یہ خیال ہے کہ وہ محض عارف ہی نہیں ہوتا جو مسٹیکل ریڈنگ کا اہل ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو انسان کامل ہونا ضروری ہوتا ہے،
تو وہ مسٹیکل ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے. تو مسٹیکل ریڈنگ کے اوپر یہاں پر ایک جو کریٹیولی چیزوں کو ٹیکل کیا ہے تھانوی صاحب نے، تو ہمارے متقدمین کے اندر یہ بھی تھا احساس، اور اس کی میتھڈالوجی کے حوالے سے، کہ اس کے اطلاق کے حوالے سے، کہ تفسیر کے اندر یا تعویل کی اس صورت کو جس کو ہم مسٹیکل ریڈنگ کہہ رہے ہیں، تو وہ تعویل کرنے والا عارف بھی ہے، اور کئی کے ہاں تو وہ انسان کامل ہوتا ہے جو تعویل، اور ان تعویلات کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ پھر اس سے کچھ مسائل جو پیدا ہوئے، جنم لیے ہمارے کالونیل پیریڈ میں، اس کے اوپر جو اعتراضات آ رہے تھے، جس کو غلف تصوف کے نام سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جانا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح پھر استعمال کی جاتی ہے کہ تصوف میں غلف کا جو ایک رواج پا جانا، کہ چیزوں کو بہت زیادہ کئی دفعہ پھر بڑھا کر پیش کر دینا تصوف کے حوالے سے، اور تصوف کو اس کی اصل ڈگر سے ہٹا دینا. تو یہ اس قسم کی چیزیں وہاں پر جو تھی. تو اب ان کا اپنا موقف جو ہے اس مسٹیکل ریڈنگ کے حوالے سے تھانوی صاحب کا، وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت مسٹیکل ریڈنگ کے قائل ہیں، کرتے بھی ہیں، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، فارسی عاشقانہ ادب کی بھی، لیکن اس کی عارفانہ مطالعے بھی کرتے ہیں. لیکن ان کی نظر میں یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی. مسٹیکل ریڈنگ علم تفسیر نہیں ہے. مسٹیکل ریڈنگ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں علم الاعتبار ہے، علم التفسیر نہیں ہے. قرآن کی جو مسٹیکل ریڈنگ ہے، جس کو ہم اشاری تفسیر کہہ لیتے ہیں، ویسے تو انڈیکیشنز کی بنیاد پر کی جانے والے جو یہ مطالعے ہوتے تھے، تو ان کو اشاری تفسیر کی ٹرم ان کے لیے بول لی جاتی ہے. لیکن یونرا کے اعتبار سے یہ علم التفسیر کا حصہ نہیں ہے، یہ علم الاعتبار کا حصہ ہے. تو یہ تفاسیر در حقیقت، یا یہ ریڈنگز در حقیقت، یہ مسٹیکل ریڈنگز اعتباری ہیں، تفسیری نہیں ہے. اب یہ اعتبار جیسے ابھی ہم نے دیکھا، اور اس ریڈنگ سے بھی سمجھ آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری معنی کے اعتبار سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں تھا ان حدیث سے، لیکن انہوں نے ان کی ایک مناسبت اور ان کے ایک تعلق کے بنیاد پر، ایک انڈیکیشن کے بنیاد پر، ایک کمپیریزن کے طور پر اس آیت کو سنا دیا اور پڑھ دیا. تو یہ ایک اشارہ تھا، یا اشاری رخ تھا، یہی ایک اعتباری رنگ تھا. تو یہ علم التفسیر اور علم الاعتبار کا جو ایک ڈفرنس ہے. اور علم الاعتبار جو ہے، اعتبار جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی مثال اس اعتبار سے تفسیر کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں، اور مسٹیکل ریڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو فقہ کے اندر ایک سورس آف اسلامک لا یا سورس آف اسلام جو ہے، اسلامک نالج بھی، وہ قیاس ہے. تو فقہ کے اندر جو کام قیاس کر رہا ہے، قرآنک ریڈنگز کے اندر وہی کام اعتبار کر رہا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ڈیلیکیٹ سا ڈفرنس بھی ہے کہ قیاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے حوالے سے، کسی ایشو کے اوپر کوئی حکم لگانے کے لیے ایک نص موجود ہے. قرآن کی کسی آیت سے کسی چیز پر ایک حکم ثابت ہے قرآن کے اندر، اس سچویشن کے لیے ایک آیت موجود ہے جس سے اس کا حکم وارد ہو رہا ہے. تو اس حکم کی مدد سے کسی اور سچویشن پہ، کہ جس کے بارے میں قرآن میں ڈائریکٹ کوئی رولنگ موجود نہیں ہے، کوئی نص موجود نہیں ہے، کوئی آیت موجود نہیں ہے جس سے اس کا حکم مل رہا ہے، تو ان دونوں سچویشنز کے درمیان میں اگر ایک کامن کاز ہو، مشترک علت ہو کوئی ان کے درمیان، تو اس مشترک علت کی بنیاد پر اسی سچویشن کا حکم اس سچویشن کے اوپر بھی لگا لینا، یہ قیاس ہے فقہ کے اندر. مثال کے طور پہ خمر جو ہے، اس کی حرمت قرآن کے اندر آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. تو
اب خمر شراب کی ایک مخصوص صورت ہے، ایک قسم ہے، تو اس کی حرمت قرآن میں موجود ہے، تو اب اس میں ایک علت جو ہے وہ نشہ ہے، تو اب یہ مشترک علت کسی اور نشہ آور چیز کی بھی حرمت جو ہے اس قرآن کی آیت کے ذریعے لگا لینا، یہ قیاس ہے کہ ایک نص کسی ایشو کے اوپر موجود ہے اور کسی پہ نہیں موجود، ان کی مشترک علت کی بنیاد پہ وہی حکم اسی آیت کا اس نئی سچویشن پہ بھی وارد ہو جانا، تو وہ ایک حجت کے طور پر استعمال ہو جانا، یہ قیاس ہے۔ قیاس جو ہے وہ قیاس شرعی ہوتا ہے فقہ کے اندر، اس کی ایک شرعی حیثیت ہے، یہ کچھ چیزوں کو اسٹیبلش کر رہا ہے، کچھ چیزوں کی حجت قائم کر رہا ہے، تو اس کی ایک جیورسٹک جو ہے وہ بھی ایک نیچر ہے، لیکن اعتبار میں بھی بالکل اسی قسم ہی کی پریکٹس ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہاں مشترک علت کی بنیاد پر ایک آیت کا حکم دوسری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی کسی نہ کسی نسبت کو، کسی نہ کسی تعلق کو، کسی نہ کسی ریلیشن شپ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہمارے عرفا ہیں وہ اسی آیت کے ایک اور انداز میں اس کے مفاہیم جو ہیں یا اور سچویشن کے لیے اس مفاہیم کو استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اعتبار جو ہے وہ قیاس کی طرح شرعی نوعیت کا نہیں ہوتا، وہ ایک توضیحی نوعیت کی تو شے ہے، ایک وضاحت تو کر رہا ہے لیکن ایک شرعی حکم نہیں لگا رہا، یہ ایک چیز اس کے اندر، ایک اعتبار کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اعتبار ایک قیاس ہی کی صورت ہے یا قیاس ہی طرح کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو تصوف کا ایک ایپسٹیمالوجی ہے، وہ قرآنک ریڈنگز کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہے کہ اس رمز کو، اس اشارے کو، اس کی بنیاد پر ایک میننگز جو ہیں اخذ کرنا، باطنی میننگز کو اخذ کرنا، مسٹیکل میننگز کو اخذ کرنا، لیکن وہ در حقیقت جو ہے وہ شرعی نوعیت کا حکم نہیں لگاتا، اس کو ثابت نہیں کر رہا کسی حکم کو، اس کی وضاحت ضرور کر رہا ہے اس کے مفاہیم کو۔ تو مسٹیکل ریڈنگ کے اندر یہ ایک فرق ہوتا ہے اس کے قیاس شرعی کی نسبت جو ہے۔ تو تفسیر سے ہٹ کر یہ علم الاعتبار جو ہے، تو یہ علم الاعتبار یوں سمجھ لے کہ ایک طرح کے حقیقی معنی سے ہٹ کر یا قرآن کے ان الفاظ کو جن معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا جو مراد الہی ان الفاظ کے اندر موجود ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ قرآن کے حوالے سے علم التفسیر کا کام قرآن کے الفاظ جن معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں ان معنی کو بیان کرنا اور کھولنا ہے، یا دوسرے لفظوں میں قرآن کے الفاظ کے اندر سے مراد الہی کو ڈھونڈنا اور کھولنا، یہ تفسیر ہے۔ جبکہ علم الاعتبار کا کام جو ہے علم تفسیر کے برعکس صرف مراد الہی نہیں بلکہ قرآن جن معنی کے لیے ان الفاظ کو وضع کیا گیا یا اس کے اندر موجود جو مراد الہی ہے ان الفاظ کے، اس کی نسبتوں کے ساتھ فہیم کو بھی اخذ کر لینا ہے اس کے تعلق کی بنیاد پر۔ تو یہ انڈیکیشنز کی بنیاد پر ایک کمپیریٹیو سٹڈی ہو جاتی ہے ان سچویشنز کی، ان آیات کی، یہ علم الاعتبار ہے۔ تو یہ ایک طرح کے اس کے مجازی قسم کے معنی ہیں جن کو اخذ کرنا ہے حقیقی معنی کی بجائے۔ علم التفسیر میں اس کے حقیقی معنی کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مراد الہی ہے، وہ مدلول قرآن ہے، وہ قرآن کے احکام کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ توضیحی نوعیت کے کچھ معنی ہم اخذ کر رہے ہوتے ہیں کچھ مناسبتوں کی بنیاد پر، کچھ تعلق کی بنیاد پر، کچھ ربط کی بنیاد پر اور کچھ نسبتوں کی بنیاد پر، کچھ ریلیشن شپس کی بنیاد پر، یہ علم الاعتبار ہے۔ یہ مجاز ہی کی ایک صورت ہوتی ہے اعتبار، لیکن معروف مجاز کی جو صورتیں ہیں جیسے مجاز مرسل وغیرہ، یہ اس سے بھی تھوڑا سا ایک ڈیلیکیٹ سا اس کے اندر ایک ڈیفرنس ہوتا ہے موجود، اور جو مجاز مرسل وغیرہ ہے
یا اس کے اندر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جن معنی کے لیے وہ لفظ وضع ہوا ہے تو اس لفظ کو مجاز جو ہے، جیسے ہم اسد کسی کو کہہ دیتے ہیں تو اسد کا لفظ تو شیر اس سے مراد ہے، تو وہ شیر کے لیے ہے وہ لفظ، تو لیکن ہم اسی لفظ کو شیر کی بجائے کسی اور کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کسی کو بہادر کہنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک نسبت موجود ہوتی ہے۔ تو بہرحال وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم اس ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہے، لیکن بہرحال کسی حد تک یہ کوشش کی میں نے کہ ان کی نظر میں اب اس سے جو ایک چیز حکم کے حوالے سے جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی میں مثال چھوٹی سی دے کے پھر ہم بات کو اس اپنی ریڈنگ میں سے کچھ ایک دو آیات سامنے رکھتے ہیں۔ تو جیسے ایک اور ڈسپلن اسی طرح کا، جیسے ہم نے علم التفسیر کہا، علم الاعتبار کہا، اور اسی طرح ایک اور ہماری مسلم روایت کے اندر ایک تعبیر الرویا کا ایک علم جو ہے وہ بھی بڑا معروف ہے، تعبیر کا جو علم ہے، تو تعبیر الرویا کا جو علم ہے وہ یوں سمجھ لیں وہ بھی ایک طرح کا جو خواب آپ سناتے ہیں اس خواب کے کچھ باطنی معنی ہیں جو اخذ کر کے آپ کو تعبیر کرنے والا بتاتا ہے۔ تو تعبیر الرویا کا تعلق تکوینی معاملات سے ہوتا ہے، تشریعی معاملات سے نہیں ہوتا، جبکہ علم الاعتبار کا تعلق تکوینیات سے نہیں ہے، وہ تشریعی علم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس فرصت نہیں ہے ان موضوعات پہ زیادہ لمبی بات کرنے کی، تو ہم کچھ ایک تو آیات جو سورۃ فاتحہ کی بس سامنے رکھ کے اگر وہ ٹیکسٹ تیمور صاحب سامنے سب کے لے آئیں تو یہ مسائل السلوک کا وہ ابتدائی صفحے جس کا ٹائٹل پیج ہے، اس کے آگے سورۃ فاتحہ والے جو 2 صفحات ہیں وہ آپ کے سامنے اگر آ جائیں تو یہ والی ٹیکسٹ میں بھی ادھر سے کھول لیتا ہوں، آپ لوگ بھی تو اس ٹیکسٹ کا کچھ تھوڑا سا اگر پڑھ دیں تو میں اس کو 2 منٹ میں پھر تو ویسے اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے اس کی مسٹیکل ریڈنگ کا صرف ایک بات میں ایک کومنٹ کرتے ہوئے کہ اب میرے ذہن میں جیسے تھا کہ اس رمضان کی 3 جمعراتیں پچھلے رمضان سے تیمور صاحب نے کہا ہوا تھا، لیکن وہ بس کچھ ذہن بن نہیں رہا تھا تمام موضوعات پہ، لیکن کم از کم تبرکن میں نے کہا قرآن سے ایک موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس پہ، تو کم از کم ایک جمعرات تو اویل کر لی جائے۔ تو اس میں یہ مسٹیکل ریڈنگ جیسے میں نے کہا کہ فیمنسٹک ریڈنگ جو اسلامک فیمنسٹ کی ہے یا ہمارے ہاں جو فلسافیکل ریڈنگز کا جو ٹرینڈ پیدا ہوا اس کا جواز وہ اسی علم الاعتبار سے ڈھونڈتے ہیں یا انہی ریڈنگ سے ڈھونڈتے ہیں، لیکن مولانا تھانوی کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے نا یہ علم الاعتبار اور علم التفسیر کے فرق کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان فیمنسٹک ریڈنگز کے اندر آیا با آیا کہ کس آیت کی ریڈنگ کس طرح کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر ایک گفتگو کی جائے۔ ایک اصولی سطح ہے کہ یہ سوال جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں کہ کیا ان فیمنسٹک ریڈنگز یا ان فلسافیکل ریڈنگز جیسے ڈاکٹر رفیع الدین کی فلسافیکل ریڈنگ ہے کہ انہوں نے ڈارونزم کے اوپر یا اس سے آگے جو فرائیڈین سائیکالوجی ہے اس قسم کی یا ایڈلر کی کنٹریبیوشنز کے اوپر جو انہوں نے قرآن سے رسپانس دیا ہے اور قرآن کی ریڈنگ کر کے دی ہے اس کے پیرالل، تو ان چیزوں کو بھی کیا اور فیمنسٹک ریڈنگ سے جو چیزیں اخذ کی جا رہی ہیں کیا ان چیزوں کی بھی حیثیت تفسیری ہے؟ یہ کیا علم التفسیر ہے یا یہ اگر اس کی بنیاد مسٹیکل ریڈنگ پہ رکھی جا رہی ہے اور اس کا جواز وہاں سے لیا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی تو علم الاعتبار کے درجے پہ ہی زیادہ سے زیادہ جا پائے گا، اور ان کی شرعی اور جیورسٹک حیثیت کیا ہوگی یہ آپ کے لیے میں ایک ہنٹ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہماری جو 2 اور جمعراتیں مس ہوئی اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ ان مسٹک ریڈنگز پہ اور ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ جناب یہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہے ٹیکسٹ، تو اس کی 1-2 جن کو نظر آ رہا ہے کوئی 1-2 لائنیں اگر پڑھ دیں جلدی جلدی تو
میں بھی اس کو کھول لیتا ہوں اتنی دیر میں ادھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. جی جی سالکین کا مقام ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں پر تمام ہو جاتا ہے. سالکین کا مقام ایاک نعبد پر تمام ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایاک نستعین، آپ ہی سے درخواست عنایت کی کرتے ہیں سے تمکین کا طالب ہوتا ہے. بیان اس کا یہ ہے کہ مرید کی ابتدائی حرکت حمد ہے، کیونکہ جب سالک کا نفس مزکا اور اس کا قلب مجلہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں انوار عنایت جو کہ مقام ولایت کا موجب ہے درخشاں ہوتے ہیں. تو یہ نفس مزکی اور اس کا قلب مزکا اور اس کا قلب مجلہ ہو جاتا. میں اس سے آگے پہنچ گیا ہوں. جی جی بالکل. تو اب پھر اس میں اتنے ٹکڑے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اصل میں وہی جو ہم نے بات کی کہ مسائل السلوک کے نام سے جو قرآن کا حاشیہ بیان القرآن کی تفسیر کے اندر موجود ہے، اور حواشی بھی ہیں. تو یہ مسٹیکل ریڈنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور علیحدہ سے بھی چھپا ہے جو اب اس کے اندر ویسے تو ایک پورا سیشن اس کے لیے بھی چاہیے 45 منٹ کا کہ اس ریڈنگ کو بھی، لیکن ہم صرف اس کا ایک تاکہ تھوڑا سا ذوق اس کا پیدا ہو جائے، ہم میں اس کی ایک دو چیزیں سامنے آنے سے 2-4 منٹ میں اس پہ ایک چھوٹا سا کومنٹ بس کر دیتا ہوں کہ اب اس کی پہلی ان 2-4 لائنوں کے اندر ہی جو چیز ہمارے سامنے آ گئی تو مسائل السلوک سے مراد ہے کہ سلوک کی راہ میں جو درپیش جو مرحلے ہیں ان کی قرآن کی اس ریڈنگ سے جو اخذ کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ سے ہی اس کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا. تو ایک بات یہ بتاتے ہوئے کہ مولانا تھانوی نے قرآن کی ہر سورت کی کسی نہ کسی آیت کی مسٹک ریڈنگ کی ہے. ہر سورت کی تمام آیتوں کی نہیں کی، آیات تمام کی نہیں کی، لیکن تقریباً ہر سورت کی کم از کم ایک آیت کی مسٹیکل ریڈنگ ضرور ہے اس کام میں. تو یہ سالکین کا مقام جو ہے یہ تمام ہو جاتا ہے ایاک نعبد پر. اس کے اندر پہلے فکرے کے اندر ہی جو بات ہے، یہ پہلی جو مسٹیکل ریڈنگ اس کے اندر آ گئی کہ ایاک نعبد پر سالکین کا مقام جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے. تو راہ سلوک بالکل ہی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر ایاک نعبد تک پہنچ کے اپنے اتمام کو پہنچ گئی. سالک کا جو سفر ہے اپنے اتمام پہ آ گیا ہے یہاں پر. تو یہ مراد ہے ان کی. اب اس سے مراد کیا ہے کہ آغاز جو سلوک کا وہ تو حمد ہے. آگے جو تفصیل اس کے اندر آ رہی ہے اسی پہلے پیراگراف کے اندر، اسی پہلے پیج کے اوپر ہی اس کے اندر یہی بات آ رہی ہے کہ حمد جو ہے وہ سالک کے لیے شکر بھی ہے اور ذکر بھی ہے، اور راہ سلوک کا جو ابتدائی کام ہی ہے وہ شکر کرنا اور ذکر کرنا ہے. اسی شکر اور ذکر کے ذریعے ہی سلوک طے ہوتا ہے، اور سالک کو جس راہ پر چلنا ہے وہ اصل میں شکر کی راہ ہے اور ذکر کی راہ ہے. اور الحمد سے ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کے شکر سے اور اس کے ذکر سے. تو سالک کا پہلا ہی جو کرنے کا سلسلہ ہے وہ الحمد میں شامل ہے یہاں پر اس مسٹیکل ریڈنگ کے مطابق. اب رب العالمین جو ہے اس حمد کے نتیجے میں کہ تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا وہ رب ہے، تو یہ ربوبیت کی جو شان ہے یا اللہ کا مقام ربوبیت جو ہے، تو یہ اصل میں اس ربوبیت کی وجہ سے وہ حمد شکر اور ذکر کے طور پر وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر اور اس کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. تو اللہ کا یہ مقام ربوبیت کے تمام مخلوقات کا وہ جو پالن ہار ہے اس سے حمد اور ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آگے اللہ کا رحمان ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا اس شکر اور ذکر اور اس کا جو ایک فلو بننا اس کی ربوبیت سے، اور اس کے نتیجے میں ایاک نعبد پر پہنچ جاتا ہے سالک جو ہے اس رستے کا جو مسافر ہے
तसव्वुफ की राह का जो चलने वाला है, जो मुरीद है, तो वो इंतहा इया का नाबुदू है। इया का नाबुदू असल में मुकाम अब्दियत है इस रीडिंग के मुताबिक, मिस्टिकल रीडिंग के मुताबिक, इसलिए उसको इंतहा कहा जा रहा है, क्योंकि इया का नाबुदू मुकाम अब्दियत वो मुकाम है कि जहां पर सलूक की राह अपने इत्माम को और अपनी तकमील को पहुंच जाती है। ये जो टुकड़ा है इस सूरा का, उसके आगे जिक्र आ रहा है इया का नस्तईन जो है, ये एक अगला मरहला है और वो मरहला तमकीन का मरहला है, मुकाम तमकीन है। तो ये इया का नस्तईन से जो पहले का मरहला है, इसी को सुलूक का मरहला कहा जाता है, जो हम से शुरू होता है और रब वो इया का नाबुदू पर वो तमाम होता है। और ये असल में तसव्वुफ के अंदर, सुलूक के अंदर इस मरहले को मुकाम तलवीन कहा जाता है। वो तमकीन का मरहला आगे है इया का नस्तईन से, तो ये जो मुकाम तलवीन है, तलवीन जो है लौन से बना है। लौन अरबी में रंग को कहते हैं, तो तलवीन कहते हैं रंग बदलने की जो सूरत होती है। तो मुकाम तलवीन सलूक की राह में जो सालिक जिन कैफियतों से गुजरता है, उन कैफियात के अंदर जो रद्दो बदल और जो तब्दीली आती चली जाती है, तो हमद के अंदर शुक्र और जिक्र की कैफियत है, फिर उस कैफियत पे रब्बुल आलमीन का जो एक यूं कह लें रहमान और रहीम की सूरत में रहमतों का जो एक वफूर हो रहा है, वो कुछ नई कैफियतें दे रहा है सालिक को। फिर वो सालिक इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह के सिवा वो मुकाम अब्दियत पर पहुंच जाता है और गैर अल्लाह जो भी है उससे बेनियाज हो जाता है। और एक तरह जो है वो कुरान का और इस वही का असल जो मकसद है, वो मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और वो मुकाम अब्दियत ही है। उस मुकाम अब्दियत को इया का नाबुदू में वो पा लेता है और अल्लाह के सिवा किसी की अब्दियत उसके सामने मतलूब व मकसूद नहीं रहती। और ये एक सूरत है। सलूक के अंदर इस मुकाम तक वो जब जाता है तो वो कई कैफियात से गुजरता है। वो मुकाम तलवीन से गुजर रहा है, वो मुख्तलिफ कैफियात के बदलने का जो रंग है उनसे गुजर रहा है। जबकि सुलूक की तकमील इया का नाबुदू पे हो जाती है। मुकाम अब्दियत का हासिल होना असल में सुलूक की तकमील है। लेकिन अपनी मंजिल पे जब बंदा पहुंचता है तो अपनी सवारी से उतर जाता है। अब सवारी से उतर कर वहां पर वो तमक्कुन हासिल करता है, वहां पर ठहर जाता है। ये असल में तमकीन है कि अब वो सफर से गुजरा है, मुकाम पे आ गया है। अब मुकाम पे उतर के जहां पे वो तमक्कुन हासिल किया, ठहरा, वो अब उस ठहराव को वो एक यूं कह ले एक हमेशगी उसकी चाहता है। ये इया का नस्तईन है। तो सलूक की राह तो इया का नाबुदू पे मुकम्मल हो गई, लेकिन मंजिल पे जो वो पहुंचा है तमकीन, अब उसका मतलूब है कि उसको मुस्तकिल हो जाए उसका ये इया का नाबुदू की जो स्टेट है। इसके लिए ही इया का नस्तईन है। और अल्लाह की वो मदद अब सलूक की राह में जिस इत्माम, जिस इंतहा और जिस मुकाम अब्दियत को उसने हासिल किया है, अब उस अब्दियत के मुकाम पर मुस्तकिल कयाम जो है वो उसकी एक मदद मांगता है। और उसका जवाब आगे है सूरत फातिहा के अगले इस पूरे सफ़े के अंदर, जो खुद से आप जब उसकी रीडिंग करेंगे, मैं वैसे बयान कर देता हूं 1 मिनट में, कि अब उसके अंदर मौजूद है कि वो मदद जब मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तरफ, तो वो सिरातल मुस्तकीम असल में राह सलूक तो उससे पहले अपने इत्माम को पहुंच चुकी है। अब ये वहां पर तमक्कुन के लिए चाहिए सिरात मुस्तकीम, और वो सिरात मुस्तकीम का जो इसमें जवाब मौजूद है यहां पर मिस्टिकल रीडिंग सूरत फातिहा की, और वो मुतकद्दिमीन में से जो मुनअमीन थे, पहले गुजरे हुए लोगों में से जिन पर इनाम किया गया, उनकी इत्तिबा से वो तमक्कुन हासिल हो सकता है। इया का नस्तईन की जो सूरत है, सलूक
کے مقام کی منزل حاصل کرنے پر وہاں پر ایک مستقل قیام کے لیے اب درکار اصل میں متقدمین منامین جو ہیں، پہلے گزرے ہوئے جو اولیاء تھے، جو صالحین تھے، جو شہداء تھے، جن پر انعام کیا، الذین انعمت علیہم، وہ پہلوں جن پر انعام کر دیا گیا، ان کے اتباع میں وہ ملتا ہے۔ تو متقدمین کا اتباع بھی سورۃ فاتحہ سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اس سلوک کی راہ میں جب اپنی منزل کو مقام ابدیت پر بندہ پہنچتا ہے تو اس مقام ابدیت کو ایک قرار مل جائے، اس کے لیے اتباع متقدمین ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ جو ہم سے پہلے آنے والوں میں سے مغضوب ہیں، ان کے جو رخ تھے یا ان کی جو روش تھی، اس سے پناہ مانگتا ہے وہ، اور تمکین کے لیے ہی یہ ضروری ہے۔ مقام ابدیت میں سلوک کا اتمام تو ہو جاتا ہے، مرید جو ہے اپنی مراد تو پا لیتا ہے، اب اس مراد کا ہمیشہ وصال رہے، وہاں پر ہمیشہ مقیم رہے، اس کے لیے متقدمین کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اور جو مغضوب ہیں، جو گمراہ کیے گئے ہیں، جن پر غضب کیا گیا، والضالین، مغضوب اور جو گمراہ کیے گئے ہیں، ان کی جو ایک روش تھی اس سے وہ بچنے کے لیے ایاک نستعین جو ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کو اس مسٹیکل ریڈنگ میں ایک حصہ اس کا تلوینی ہے اور ایک تمکینی ہے۔ ایک میں سالک جو ہے مختلف کیفیات سے گزرتا ہے، رنگ بدلتے ہیں مختلف تصوف میں، سلوک کی راہ میں، مرید مختلف مرحلوں سے جو گزرتا ہے، ایک وہ ایک سٹیبلٹی جب پہنچ گیا ہے اپنی منزل پہ، مقام ابدیت پہ، تو اتمام تو یہی ہو گیا ہے۔ اب اس مقام ابدیت کو سسٹین کرنا یہ تمکین ہے، اور اس سسٹیننس کے لیے ہی اسے مدد درکار ہے اللہ کی، اور اسی کے لیے ہی اسے در حقیقت اتباع متقدمین کرنی پڑتی ہے، اور پہلے گمراہوں اور پہلے جن کے اوپر جو ہے غضب کیا گیا ہے ان سے بچنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح آگے ساری صورتوں کی، سورۃ بقرہ کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا بس ایک فقرہ بول کے اس کے بارے میں کہ اس کی ابتدا میں ہی پہلے رکوع کے اندر ہی کہ مما رزقناہم ینفقون، اس میں جب متقین کی نشانیوں میں سے آتا ہے، تو مسٹیکل ریڈنگ حضرت تھانوی کی جو اس کے حوالے سے ہے کہ یہ اصل میں انوار معرفت ہیں، جس کو وہ رزق اللہ کا دیا ہوا کہا جا رہا ہے۔ وہاں پر رزق سے مراد یہاں پر معرفت کے انوار ہیں، اور ان معرفت کے انوار میں ینفقون، وہ اپنے مریدوں کو جو شیخ ہے ان انوارات کو ان پر بھی نچھاور کرتا چلا جائے، ان کے اوپر بھی معرفت کے وہ جو انوار ہیں وہ اترنے لگ جائیں اس شیخ کی وجہ سے۔ تو یہ اس کے اندر پھر اسی طرح اسی سورۃ بقرہ کے اندر جو ہے جیسے آتا ہے کئی جگہوں پر مختلف آیات کے اندر، تو وہاں پر اس قسم کی مسٹیکل ریڈنگ میں آپ کو چیزیں ملیں گی کہ لا یعلم من لم، وہ جہاں پر یہ چیزیں آئیں گی جیسے ہے یوت الحکمت، بلکہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو تعلیم کتاب و حکمت جو ہے، تو ایک تو یہ تعلیم ہے، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ تو تعلیم کا ایک نظام تو قرآن کے اندر یہ والا ہے، تو لیکن ایک مقام پہ یہ بھی آئے گا سورۃ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ ان کو وہ علم دیتا ہے جو ان کو معلوم لم یعلمون، جن کا انہیں علم نہیں۔ تو مسٹیکل ریڈنگ اس کے بارے میں جو بتاتی ہے تھانوی صاحب کی، وہ اصل میں صحبت سے حاصل ہونے والا علم مراد ہے یہاں پر، کہ جو وہ نہیں جانتے اس کا بھی علم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد کہ صحبت شیخ جو ہے وہ اس مسٹیکل ریڈنگ میں، اور اس مسائل السلوک کی جو ایک توضیح ہے، اس وضاحت ہے اس کے مطابق، اس سے مراد وہ ہوتی ہے۔ تو یہ کافی سارا اس کی اسٹڈی کی ضرورت ہے، ویسے تو اگلے رمضان میں کوشش کریں گے
कि मसाइल उस-सुलूक का एक ये स्टडी सर्कल चले, पूरी की पूरी को इसको डिटेल में देखा जाए, पढ़ा जाए। तो लेकिन बहुत बहरहाल 45 मिनट था। आज मेरी कोशिश तो थी कि मैंने तो इसको 45 मिनट में रखने के लिए ही मौलाना थानवी की कुरान की सारी कंट्रीब्यूशन पे बात करने के लिए उनकी सिर्फ मिस्टिकल रीडिंग ऑफ कुरान को मौजू बनाया ताकि हम मुख्तसर वक्त में इसको मुकम्मल कर सकें। तो लेकिन लग ये रहा कि उस पर बात के लिए एक सेक्शन और इस फातिहा की हम एक रीडिंग कर लेते, उसके लिए एक सेशन चाहिए था। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की कि किसी हद तक उस पे कोई चीजें कुछ सामने आ जाए हमारे। तो बात तो ये है कि तारुफ हो गया, ये बड़ा जरूरी था। तो इस पे हम इंशाल्लाह हस्तनीस में कोई तरतीब ऐसी बनानी चाहिए कि जरूर। मसाइल सुलूक का एक स्टडी सर्कल चले। और उसमें थानवी साहब का जो अपना एक था कि ये जैसे उन्होंने लिख दी है तो इसको पढ़ के भी कई दफा कुछ चीजें या कुछ मकामात जो हैं ये इल्मुल एतबार की एतबार से जो रिलेशनशिप्स के बुनियाद पे उन्होंने ये अखज़ की है जो मानी, तो उनकी भी मजीद वजाहत दरकार है। क्योंकि तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि किसी मुहक्किक की टर्म जैसे आप कह रहे थे, तो वो उनकी वहां पे मुराद वो आरिफ होता है। तो किसी आरिफ के साथ, किसी मुहक्किक के साथ, तो किसी रियलाइजर के साथ, और वो अगर खसूसन थानवी साहिब ही से निस्बत वाला कोई कहीं से हमें राबिता हो तो उनके साथ मिलके हम इसकी एक स्टडी करें, एक मुतालिया करें मसाइल सुलूक का। ये एक स्टडी सर्कल हमारे इख्तिताम रमजान के ऊपर हमारे अगले साल के दौरान एक स्टडी सर्कल की जो गुंजाइश बनती है। बहुत ही अच्छा है ये ख्याल, और इसके बहुत शुक्रगुजार है। तो यहाँ मैं लाइव स्ट्रीम रोकता हूँ ताकि जो लोग सवाल जवाब करना चाह रहे हैं।